شدید بےچینی اور منفی سوچ سے اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، اس کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھوں پاؤں میں کپکپی محسوس ہو سکتی ہے، اس کو ہاتھوں پاؤں سے سینک نکلتا محسوس ہو سکتا ہے۔ پینک ڈس آرڈر عام طور پہ 100 میں سے 2 سے 4% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ ان کی دل کی ECG کی جائے، ان کے دل کے ٹیسٹ کیے جائیں، ان کے جسمانی سارے ٹیسٹ کیے جائیں۔ ان کو ری ایشور کیجئے، ان کو تسلی دیجئے کہ آپ کو یہ جان لیوا مرض نہیں ہے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد فراز تارڑ۔ اس وقت ہم لاہور جنرل ہاسپٹل کے شعبہ نفسیات میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سید زاہد کتب۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی نہایت اہم ہے، پینک اٹیک یعنی کہ گھبراہٹ اور بے چینی کے دوروں کا مرض۔ یہ مرض بہت عام ہو چکا ہوا ہے ریسنٹلی کچھ سالوں میں، جیسے جیسے ورک ریلیٹڈ سٹریس انکریز ہو رہا ہے، جیسے جیسے باقی معاملات میں ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے انکریز ہو رہی ہے۔ تو اس بارے میں آج ہم سر سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ مرض کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج موجود ہے اور کیا طریقہ علاج موجود ہے ہمارے ساتھ۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس کو پینک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ پینک ڈس آرڈر کی ایک بہت بڑی نشانی پینک اٹیک ہے۔ پہلے ہم پینک اٹیک کو سمجھتے ہیں کہ پینک اٹیک کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں پینک ڈس آرڈر کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پینک اٹیک ایک دورانیہ ہے، ایک کیفیت کا نام ہے جس میں مریض کو شدید گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس گھبراہٹ اور بے چینی کے ساتھ اس کو سوچیں آتی ہیں کہ خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے گی یا اس کو دل کا دورہ ہو جائے گا۔ اس شدید بے چینی اور منفی سوچ سے اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، اس کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھوں پاؤں میں کپکپی محسوس ہو سکتی ہے، اس کو ہاتھوں پاؤں سے سینک نکلتا محسوس ہو سکتا ہے، اس کی بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اس کو چکر آ سکتے ہیں، منہ خشک ہو سکتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ساری علامتیں اچانک سے شروع ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی خاص صورتحال میں ہو، یہ بغیر کسی صورتحال کے بھی یا خطرے کے یہ علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مریض کھانا کھا رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے یا واک کر رہا ہے تو یہ علامتیں اچانک سے شروع ہوتی ہیں۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر یہ علامتیں اتنی شدت پکڑ لیتی ہیں کہ کئی دفعہ پیشنٹ کو ایمرجنسی ہیلپ کے لیے ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے۔ اور عام طور پہ اگر ایمرجنسی میں جائیں تو وہ سارے ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہوتے ہیں اور ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ٹینشن یا انزائٹی کا اٹیک ہوا۔ یہ اٹیک جو ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ تک رہ سکتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خود ہی اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے۔ اگر تو پینک اٹیک بار بار ہو رہے ہوں، یعنی ہر دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہو رہے ہوں اور خود سے یہ سیٹل نہ ہوں تو اس کو پینک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ ایک اور طریقے سے بھی یہ پریزنٹ کر سکتا ہے کہ پینک اٹیک تو ایک آدھ ہی ہو مہینے میں، لیکن اس کا خوف اتنا زیادہ ہو کہ مریض کو ہر وقت یہ پریشانی رہے کہ یہ اٹیک کہیں مجھے ہو نہ جائے اور اس کی وجہ سے اس کی روزمرہ کی زندگی میں خرابی یا کوئی تسلسل اس کا خراب ہو جائے۔ اس صورت میں بھی اس کو پینک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اور پھر اس کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو پینک ڈس آرڈر کا مرض ہے یہ عام طور پہ بڑا کامنلی پایا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کو روز کئی اس طرح کے پیشنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عام طور پہ ریسرچ کے مطابق 100 میں سے 2 سے 4% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ 15 سے 25 سال کی عمر کے دوران اس مرض کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، پھر 45 سے 54 سال کی عمر میں بھی اس مرض کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پینک ڈس آرڈر کا مرض ہے، اس کی وجوہات میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی جسمانی بیماری یا کسی ڈرگز کی وجہ سے تو نہیں یہ والے اٹیک ہو رہے۔ اس میں عام طور پہ جو ریزنز پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی نشاور چیزوں کے استعمال سے یہ ہو سکتا ہے، کسی کو پہلے سے دل کا کوئی مرض ہے تو اس کی کیفیت اس کی وجہ سے یہ پینک اٹیک ہو سکتا ہے، کسی کو ایستھما کے اٹیک کے ساتھ اس طرح کی علامتیں آ سکتی ہیں، یا کوئی اور ادویات وغیرہ ایسی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ اس طرح کی علامتیں آ سکتی ہیں۔ اگر تو یہ وجوہات موجود نہیں ہیں اور یہ ذہنی نفسیاتی مرض کے طور پہ ہی سامنے آیا ہے تو اس کی جو عام طور پہ تھیریز اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ وراثتی طور پہ نسل در نسل چانسز
زیادہ ہوتے ہیں. اگر کسی آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو اس طرح کا مرض ہے تو بچوں میں ہونے کے چانسز وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. دوسرا عام طور پہ ایک عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ایک میکینزم بتاتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی الارم کے طور پہ ایک دماغ کا کچھ حصہ ہے جو کام کرتا ہے، جس کا مقصد جیسا کہ نام ظاہر ہے سیکیورٹی الارم کی طرح آپ کو خطرے کی کیفیت میں، خطرے کی صورتحال میں تیار کرنا ہوتا ہے. اس میں کچھ جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ ذہنی، نفسیاتی اور جذباتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تاکہ آپ اس خطرے کی صورتحال سے نپٹ سکیں. مثال کے طور پہ اگر زلزلہ آ گیا ہے تو آپ کو دل کی دھڑکن تیز محسوس ہوگی، آپ کو گھبراہٹ، بے چینی ہو سکتی ہے، آپ کے اعصاب چوکنے ہو جائیں گے، آپ کے پٹھوں میں غیر معمولی تناؤ دباؤ آ جائے گا، اور یہ ساری تبدیلیاں اس وجہ سے ہوں گی کہ آپ اس خطرے کی کیفیت سے اپنے آپ کو نکال سکیں. اگر یہ ساری علامات بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خطرے کی صورتحال کے آنی شروع ہو جائیں تو پھر اس سے منفی سوچیں جنم لیتی ہیں. جو پیشنٹ ہے وہ اور زیادہ بے چین اور خطرے کی کیفیت محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ اس کو کوئی دل کا مرض ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی جان لیوا مرض اس کو لاحق ہو گیا ہے. اور ان سوچوں کی وجہ سے اس کا دماغ کا وہ حصہ جو سیکیورٹی الارم کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اور ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ ساری علامتیں تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہیں. اب جب ہم علاج کرتے ہیں تو اسی میکینزم میں اس کو ہم نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوائیوں کے ذریعے، ذہنی نفسیاتی ٹیکنیکس کے ذریعے، کچھ ذہنی نفسیاتی ورزشوں کے ذریعے، ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے ذریعے. اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو سیکیورٹی الارم کی طرح کام کرنے والا دماغ کا حصہ ہے اس کو نارملائز. اچھا، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے. دیکھیے، اس کے علاج میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ عام طور پہ اس طرح کے پیشنٹس یا تو میڈیکل ایمرجنسی میں پریزنٹ کرتے ہیں، یا دل کے اسپیشلسٹ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، یا جنرل فزیشین کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی مرض ہے، کیونکہ اس میں علامتیں دل کی دھڑکن تیز ہونا، یا پیٹ میں مروڑ اٹھنا، یا ہاتھوں پاؤں میں سوئیاں چبھنا، یا بے چینی ہونا، یا ہاتھوں پاؤں سے سینک نکلنا، چکر وغیرہ آنا، یہ ساری علامتوں سے سب سے پہلے پیشنٹ کو یہ خدشات آتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی مرض ہے. تو سب سے پہلے تو یہ پیغام میرے میڈیکل فزیشینز اور کارڈیالوجسٹ کے لیے ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی پیشنٹس آپ کے پاس آئیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی جسمانی مرض لاحق نہیں ہے بلکہ پینک لائک اٹیکس ہو رہے ہیں، تو ان کو فوری طور پہ سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیجیے. اس میں سب سے اہم چیز جو جس پہ کوئی دوائی نہیں لگتی، جس پہ کوئی آپ کی ایفرٹ نہیں لگتی، وہ ری ایشورنس ہے. ان کو ری ایشور کیجیے، ان کو تسلی دیجیے کہ آپ کو یہ جان لیوا مرض نہیں ہے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں. کیونکہ جیسے ہی یہ تسلی ان کو ڈاکٹر کی طرف سے ملتی ہے تو ان کا وہ منفی سوچوں والا جو کہ ان کے سیکیورٹی الارم کو اور تیز سے تیز تر کر رہی ہوتی ہیں سوچیں، وہ سائیکل بریک ہوتا ہے. تو یہ سب سے اہم بات یہ کہ ان کو ری ایشور کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم جب تشخیص کر لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو پینک ڈس آرڈر ہے تو اس کو 2 طریقے سے علاج کیا جاتا ہے، ایک دوائیوں کے ذریعے اور ایک بات چیت والا یا ذہنی نفسیاتی نشستوں والا علاج جس کو ہم تھیراپی بولتے ہیں. دوائیوں میں بھی 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. ایک دوائی اگر ضرورت پڑے تو ایکیوٹ اٹیک کے دوران استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ اس پینک اٹیک کو روکا جا سکے جس میں کہ پیشنٹ کی کنڈیشن خاصی ورس ہوتی ہے اور اس میں ڈسکمفرٹ کا لیول پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ عام طور پہ ذہنی سکون کی ادویات ہوتی ہیں اور یہ بہت فریکوینٹلی ہم یوز نہیں کرواتے. صرف ان پیشنٹ کو جن کے اٹیکس بہت ہی فریکوینٹلی ہو رہے ہیں یا ان کو اٹیکس کے دوران بہت شدید طبیعت خراب ہوتی ہے، صرف ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. دوسری ادویات جو کہ ان اٹیکس کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ انزائٹی کی مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن کو ہم اینٹی انزائٹی ڈرگس کہتے ہیں. یہ عام طور پہ بڑی سیف دوائیاں ہیں اور بڑی مؤثر دوائیاں ہیں. ان دوائیوں کا اثر تقریباً 2 سے 3 ہفتے میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہم مریض کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو جب یہ علامتیں بالکل ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد بھی تقریباً پینک ڈس آرڈر کے کیس میں 6 مہینے سے لے کے 12 ماہ تک ان ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے. اتنے لمبے عرصے تک استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اٹیک دوبارہ سے نہ ہونے لگتا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا علاج ہے جس کو میں نے تھیراپی کہا،
اس تھراپی میں پیشنٹ کو مختلف طرح کی ذہنی نفسیاتی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں کہ ان میں ایک طرح کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ریلیکسیشن کیسے اٹین کرنی ہے، کیونکہ اس کیفیت میں انسان بہت زیادہ ریسٹلیس ہوا ہوتا ہے، تو ریلیکسیشن ایکسرسائز سکھائی جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اسٹریس کو یا جو ڈیلی کے ذہنی دباؤ تناؤ پیدا کرنے والے ایونٹس ہیں، انسیڈنٹس ہیں، ان کو اچھے طریقے سے کیسے کوپ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو پینک ڈس آرڈر کو ورس کر رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس میں پائی جاتی ہے، وہ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ ان کی دل کی ECG کی جائے، ان کے دل کے ٹیسٹ کیے جائیں، ان کے جسمانی سارے ٹیسٹ کیے جائیں، اور ایک دو دفعہ کروانے سے بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، تو وہ کئی دفعہ ڈاکٹرز کو جا کے ایون فورس کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی اینجیوگرافی کر لی جائے یا اس طرح کی کوئی بہت شدید قسم کے ٹیسٹ کیے جائیں جن کی ان کو قطعاً ضرورت نہیں ہوتی. تو میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ پھر کارڈیولوجسٹ اور میڈیکل فزیشین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ اس پرسوٹ میں بہت آگے نکل جائے. اچھا، عام طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے پیشنٹس کی طرف سے کہ ڈاکٹر صاحب اس مرض میں پرہیز کیا ہے؟ چونکہ ہمارے لوگ پرہیز کے معاملے میں خوراک کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں، اس لیے وہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ خوراک میں کیا پرہیز کرنا ہے. اس کا ایز سچ ڈیلی کی جو آپ کی خوراک ہے اس کا کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے. ہاں، جو خاص طور پہ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں جو پینک اٹیک کو ورس کر سکتی ہیں، اس میں انرجی ڈرنکس ہیں جن میں کیفین ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، کافی کا زیادہ استعمال یا کسی بھی قسم کی ڈرگز سے یہ اس کے بڑھنے کے یا ورس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں.